الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک انٹرویو میں انہیں جب پوچھا گیا کہ اسلامی حکومت ذاتی معاملات میں کہاں تک مداخلت کر سکتی ہے، کہ آیا وہ زبردستی نماز اور زکوٰۃ ان میں مداخلت کر سکتی ہے، تو انہوں نے بولا کہ نہیں، زبردستی وہ نماز، زکوٰۃ یا عبادات میں نہیں مداخلت کر سکتی۔ تو ان سے کہا کہ بھائی یہ دو تو وہ چیزیں جن پہ گامدی صاحب بھی مانتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ زبردستی قائم حکومت کر سکتی ہے۔ حالانکہ گامدی صاحب جو اسلام کے اندر کافی تھوڑے تھوڑے لبرل ٹائپ ہیں، کافی چیزوں میں چھوٹ دیتے ہیں، لیکن ان دو چیزوں پہ گامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ حکومت ان میں زبردستی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پردے کا نہیں مانتے یا داڑھی کا نہیں مانتے، لیکن نماز اور زکوٰۃ کا وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ان پہ زبردستی کی جا سکتی ہے۔ تو انجینئر صاحب نے زکوٰۃ کا خیر بہت ہی کیا اس کو کہا جا سکتا ہے، ایک ایسا آرگومنٹ دیا جس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اچھا حکومت کو کیا پتا ہوگا جی میرے پاس کتنے ایسیٹس ہیں، میں کتنی زکوٰۃ دینی ہے، تو میرے پاس گھر کتنا سونا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن جیسا ایک ٹیکس ہوتا ہے وہ چیزیں جو بالکل واضح ڈکلیئریبل ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندے کی کتنی انکم آ رہی ہے جو بینک میں آ رہی ہے، یا آبویسلی پاکستان میں تھوڑے اس میں مسئلے، لیکن ہم نظام تو ضرور ہم نے دیکھنا پوری دنیا جو ایک سسٹم ہوتا ہے، پاکستان کے اعتبار سے نہیں بھی، وہ پاکستان میں بھی اس اعتبار سے وہ امپلیمنٹ ہے یا نہیں، لیکن جیسے باہر کے ملکوں میں جو آپ کی بینک میں سیلری آتی ہے، حکومت کو پتہ ہوتا ہے وہ کتنی، وہ ڈکلیئرڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں کسی بندے کی اس طرح جیسے سرکاری ملازمین ان کی جو تنخواہیں آ رہی ہیں، حکومت کو پتہ ہے کس کی کتنی ہے، یا کچھ آپ کے ایسیٹس ہیں، آپ کے مکانات ہیں، آپ کی دکانیں ہیں، وہ حکومت کو پتہ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ ٹیکس دیتے ہیں، اس کے علاوہ اضافی آپ کی جو آمدن ہے اس میں لوگ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، وہ چیزیں جو بالکل ایزیلی حکومت ان کو ایکسیس کر سکتی ہے کہ اس کے پاس کتنی مالیت کے اثاثے ہیں، کتنے گھر ہیں، فیکٹریاں، کارخانے ہیں، دکانیں ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس کتنی زمین ہے، کتنے اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، کتنے ٹائم سے، یہ وہ سب چیزیں جن کو حکومت ایزیلی ان کو جان سکتی ہے کہ اس کے پاس کیا معاملات ہے۔ تو آبویسلی جو چیزیں ایزیلی جن کو حکومت خود سے پتہ لگا سکتی ہے، تو اس پہ تو حکومت زکوٰۃ بالکل زبردستی لے سکتی ہے۔ باقی پھر اس کے گھر میں کتنا سونا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سے حکومت کو نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کے گھر میں سونا ہے نہیں ہے، یہ وہ چیزیں اگر وہ چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ کو خود جواب دے گا۔ لیکن جہاں تک وہ چیزیں جو ایزیلی ڈکلیئرڈ ہیں، تو ایزیلی جن کا حکومت خود پتہ لگا سکتے ہے، وہاں تک تو حکومت بالکل اس سے زبردستی لے سکتی ہے۔ تو یہ تو بہانہ بنتا ہی نہیں کہ حکومت کو کیا پتا کہ اس کے پاس کیا ہے۔ ایک بندے کی اگر 10 اس کے گھر ہیں، اس کے نام پہ ہیں، تو حکومت کو پتہ ہے بھائی اس کے پاس کتنے گھر ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز جو نماز ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ نماز کا انکار کرتا ہے تو ظاہر وہ اسلام کی بنیاد کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، تو اس میں تو حکومت مداخلت کر سکتی ہے، لیکن ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں، اس پہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک اس کے ذاتی چیز ہے، گناہ بس رائے عامہ ہموار کرے۔ دوسری طرف نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، گویا اس نے کفر کیا، یا بندے کی ایمان اور کفر میں فرق نماز ہے، یا صحابہ کرام جو تاریک صلاۃ کے سوا کسی کی تکفیر نہیں تھے کرتے۔ اور جامع ترمذی میں سیدنا عمر کا بھی وہ قول ہے کہ منافقین جب تک نماز پڑھتے رہیں گے ان کی جانیں ہمارے پاس حلال نہیں ہیں، لیکن جس دن وہ نماز چھوڑ دیں گے اس دن ہم ان کا قتل کریں گے۔ یعنی نماز وہ چیز ہے جو ایک کفر اور ایمان میں فرق ہے۔ اور اس چیز سے انجینئر صاحب خود اتنا بڑا ایک فتویٰ لگاتے ہیں لوگوں پہ اس کو قائل کرنے کے لیے کہ آپ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور آپ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو اس وقت تو آپ ایک اور سٹوری سنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان، اللہ کے حضور آپ مسلمان نہیں ہیں، مینس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کافر ہیں، کیونکہ ظاہر جو اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہوا۔ لیکن جب اسلامی حکومت کی بات آتی ہے اس کے پاس کیا، اس وقت آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا، ورنہ نہیں، ورنہ گویا کہ اس کا کوئی فارسہ عمل ہے۔ تو یہی بات جب آپ نماز کی تلقین کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو اتنا جذباتی جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ جی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، ویسے نہیں ہے۔ تو بھئی آپ بولیں کہ بھئی آپ ویسے بھی مسلمان ہیں، بس آپ کا عمل کفار سے ہے، تو لیکن اس کا بہت بڑا عذاب ہے، یہ وہ اس طرح آپ کو یہ جملہ بولنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ کے حضور آپ مسلمان نہیں ہیں، کہ یعنی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چیز مان رہے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور مسلمان نہیں ہے، گویا کہ آپ اس کی تکفیر کر رہے ہیں، تو پھر حکومت بھی بالکل جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا، کافروں سے عمل کر رہا ہے، تو اس کو سزا دے سکتی ہے۔ اس سزا میں ایک ہو سکتا ہے وہ کیا سزا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، قید کرنی ہے، یا جو بھی ہے کوئی تعزیری سزا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں میں آپ کا ایک ڈبل سٹینڈرڈ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ دونوں جگہ کوئی ایک اصول طے کریں، پھر اس کے مطابق فتویٰ ہوگا کہ حکومت کہاں تک مداخلت کر سکتی ہے اور کہاں تک نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔